نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس نحو کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے آپ کا جو نصاب ہے اس کو مختصر کر دیا اور 50% کم کر دیا آپ کا نصاب۔ تو اس میں جو جو چیزیں شامل ہیں اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ وہ نصاب آپ تک بھی پہنچ گیا ہوگا، اگر نہیں پہنچا تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو آج ہم سبق کریں گے کالی سبق آپ کے جو 50% نصاب ہے اس میں شامل ہے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ شعراء کے یا مصنفین کے تعارف میں سے کوئی سوال نہیں دیا جائے گا، یعنی آپ کے جو مصنفین ہیں ان کے جو تعارف وہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے امتحانی نقطہ نظر سے۔ ویسے آپ پڑھ لیں کسی مصنف کے بارے میں، جانیں کسی کے بارے میں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں سبق کاہلی۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کاہلی کیا ہے۔ بیٹا کاہلی انسان کی سستی کی عادت میں ایک مستقل، انسان کی سستی کی عادت میں ایک تسلسل کا نام ہے۔ جب انسان ہر کام میں سستی کرتا ہے اور وہ اپنی سستی کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کی یہ سست روی کی عادت اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اسی کا نام کاہلی ہے۔ کاہلی دراصل دل کی کیفیت ہے، کاہلی دل کی کیفیت ہے۔ جب قلبی طور پر کوئی شخص بیکار ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کاہلی کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اذان سنتا ہے اور وہ لیٹا رہتا ہے کہ چلیں کچھ دیر بعد نماز پڑھتا ہوں، پھر لیٹا رہتا ہے چلیں کچھ دیر بعد نماز پڑھتا ہوں۔ وہ پھر آہستہ آہستہ اٹھتا ہے اور آخر نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسے ہم سستی تو کہیں گے کہ اس نے کام میں سستی کی، یعنی فوراً اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں گیا۔ لیکن سستی تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن کاہلی کچھ اور ہے۔ کاہلی کیا ہے کہ اذان سنی اور بس سوئے رہے، اگلی اذان سنی پھر سوئے رہے، تو یہ کاہلی ہے۔ تو کاہلی دراصل سستی سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ کاہلی انسان کو بالکل بیکار بنا دیتی ہے، انسان کو درندہ صفت بنا دیتی ہے، دل کی قوتوں کو کمزور کر دیتی ہے اور انسان اپنی پہچان کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ خود شناسی کی منزل طے کرنے میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کاہلی کا نتیجہ ہے جو بہت خطرناک ہے۔ تو اب بیٹا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ کیسے غلطی کرتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ لوگ عموماً سستی اور کاہلی کو مترادف سمجھتے ہیں، اگرچہ لفظی طور پر یہ مترادف ہے لیکن معنوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اسے مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ان کو سمجھا جائے، ان کا بغور مطالعہ کیا جائے، ان کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دونوں میں بہت فرق ہے، سستی اور کاہلی میں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے ہاتھ پاؤں کی محنت چھوڑ دی، کام کاج نہیں کیا، وہ جو کسی کام کو چستی سے، تیزی سے، سرعت سے نہیں سر انجام دے پاتا، جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سست ہے وہی کاہل ہے۔ حالانکہ سست اور کاہل دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ خیال نہیں کرتے۔ اصل کاہلی کیا چیز ہے؟ سستی تو ہے یہ ہاتھ پاؤں سے کام نہ لینا،
کسی کام میں دیر کرنا، سرعت سے کسی کام کا سر انجام نہ دینا، یہ سستی ہے۔ لیکن کاہلی کیا ہے؟ کاہلی ہے اپنے دلی قوا کو بیکار ڈالنا، اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا، اپنی وہ صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، یعنی صلاحیتیں خدا داد، اس سے کام نہ لینا، اپنے ہنر کو بروئے کار لا کر کوئی بڑا کام سر انجام دینے کی کوشش نہ کرنا، اپنے آپ کو، اپنی کائنات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہے اصل کاہلی۔ دراصل جو لوگ سست ہوتے ہیں اور اگر وہ مستقل طور پہ اپنی سستی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو یہ سستی ہی ان کی کاہلی بن جاتی ہے، کیونکہ پہلے ہم عادت ڈالتے ہیں، ہم عادت بناتے ہیں، پھر عادتیں ہمیں بناتی ہیں۔ ہم اگر اچھی عادت بنا لیتے ہیں تو اچھی عادت ہمیں اچھا بنا دیتی ہے، اگر ہم بری عادت بناتے ہیں تو بری عادت ہمیں بھی برا بنا دے گی۔ اور عادت، ایک بار عادت پڑ جائے تو اس عادت سے نجات پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور سستی کی عادت اگر مستقل انسان کا حصہ بن جائے تو وہ عادت انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور انسان اس عادت سے پھر کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اور اگر انسان سستی کی عادت میں مبتلا ہے اور مسلسل وہ سستی اختیار کرتا ہے تو یہ سستی اسے کاہل بنا دیتی ہے، یعنی اس کے دلی قوا کو بھی بیکار بنا دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو روزی روٹی کمانے کے لیے محنت نہ کرتا ہو۔ ہاتھ پاؤں کی محنت تو بہت ضروری ہے، اور ایک عربی مقولہ ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور ویسے بھی اپنی حالت بدلنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے شاہ نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اب آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر کوشش کرنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ تو محنت بہت ضروری ہے روزی روٹی کمانے کے لیے۔ روٹی پیدا کرنا، پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بے مجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی، یوں انسان جب روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کمانے گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے، اور کٹھن اور دشوار کام بھی کٹھن اور دشوار کام بھی کرتا ہے، اور پسینے میں شرابور ہو کر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، تو وہ شخص جسمانی طور پر سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب وہ سستی کو شکست دے دیتے ہیں تو محنت کرنے کی یہ عادت آہستہ آہستہ ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور وہ خود کو بیکار ڈالتے ہیں، نہ اپنے دلی قوا کو بیکار رہنے دیتے ہیں، اس لیے وہ کاہلی اور سستی سے دور رہتے ہیں۔ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، چونکہ بار بار جو مسلسل محنت کرنے والا ہے وہ مسلسل محنت کی وجہ سے محنت کا عادی ہو جاتا ہے، اور جو محنت کا عادی ہو، جسے محنت کی عادت ہو، وہ شخص کبھی بیکار پڑے رہنا گوارا نہیں کرتا، اور اس طرح وہ کام میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا جو دل ہے یا اس کا دماغ ہے وہ بھی خالی نہیں ہوتا۔ خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے برائیاں جنم لیتی ہیں اور انسان بیکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ عیش پرستی، آرام پسندی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کاہل کرتی ہیں، اور یہ کاہلی انسان کو بعد میں شر پسند بنا دیتی ہے۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت آسانی ہو جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، لیکن وہ لوگ جو روزی روٹی کمانے کے لیے جن کو محنت کی ضرورت نہیں، اور ان کے لیے
کوئی دوسرا ایسا مشغلہ بھی نہیں جس سے وہ اپنی عادت کو بہتر کر سکیں یا کوئی اچھی عادت اختیار کر سکیں. تو ایسے لوگ جن کو ان کی زمینوں سے، کاروبار سے، جائیداد سے گھر بیٹھے لگان آ رہا ہے یا انکم آ رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، ان کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی، محنت کرنے کی، کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. وہ سارا دن پڑے رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں. رفتہ رفتہ یہ آرام پرستی ان کو کیا بنا دیتی ہے؟ ان کو کاہل کر دیتی ہے، اور یہ کاہلی ان کو درندہ صفت بنا دیتی ہے، اور انسان پھر انسانیت کو بھی بھول جاتا ہے. تو بیٹا اگر آپ دیکھیں اپنے گرد و نواح میں وہ لوگ جن کے والدین نے وراثت میں ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا اور وہ گھر بیٹھے ان کو سب کچھ میسر ہے، وہ لوگ غلط ایکٹیویٹیز میں یعنی غلط سرگرمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ اس قدر انسانی اقدار سے دور ہو جاتے ہیں کہ درندگی ان پر حاوی ہو جاتی ہے. اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ باہر جو بیرون ملک ہیں وہاں ہر شخص جو ہے وہ اپنے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جتنا کماتا ہے اتنا کھا جاتا ہے، جتنا کماتا ہے. تو اس لیے وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہیں بناتے، ان کے بچوں کو بھی پھر کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. تو وہ جب کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو وہ کاہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کاہلی سے دور ہو جاتے ہیں. آرام پرستی یا عیش پرستی ان کے اندر نہیں رہتی، آرام طلبی کی خواہش نہیں رہتی ان کو. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہی لوگوں میں سے جستجو کرنے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اپنے لیے کم اور اپنے بچوں کے لیے زیادہ. یعنی اگر ہمارا گزر بسر زمین کے ایک ٹکڑے سے ہو سکتا ہے اور تھوڑی سی جائیداد سے، یا ہم سال بھر جو کماتے ہیں وہ ہم اپنے لیے سال بھر میں کھا سکتے ہیں، یا ایک ماہ کی تنخواہ جو آئی ہم نے وہ کھا لی اور اگلے ماہ کی پھر فکر ہوئی. ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بے یقینی ہے، بھروسہ نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کو اللہ کے نہیں بلکہ ہم اپنی اولاد کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، نہ ان کی محنت پر، بلکہ ہم اپنی اولاد کو اپنی بنائی ہوئی جاگیر پہ چھوڑتے ہیں. وہ جاگیر جو کسی نے سخت محنت کر کے حاصل کی، وہ جاگیر جو حلال و حرام کا جو فرق ہے وہ بھی مٹا کر حاصل کی گئی ہے، وہ جاگیر آگے بچوں میں چلی جاتی ہے، اور بچوں میں محنت کی وہ خواہش نہیں رہتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ وہ بچے کاہل ہو جاتے ہیں، درندہ صفت ہو جاتے ہیں، ان میں پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، ان میں عجیب عجیب سے شوق جنم لیتے ہیں. تو جب تک کسی پتھر پہ ضرب نہ لگے اس وقت تک وہ مورتی نہیں بنتا. میں مثال دیتا ہوں کہ 2 پتھر پڑے تھے، تو اب ایک بت بنانا تھا، مورتی بنانی تھی. 2 پتھر پڑے تھے، تو ایک پتھر نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ضرب برداشت نہیں کر سکتا. دوسرے نے کہا کہ میں ضرب برداشت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو ضرب برداشت کر سکتا تھا اس کو تراش خراش کر کے اس کی مورتی بنا دی. ٹھیک ہے. وہ مورتی بنا کر مندر میں سجا دی گئی. اور دوسرا جو پتھر تھا اس کو باہر رکھ دیا کہ اس پہ ناریل توڑا جائے. تو اس کو ناریل توڑنے کے لیے باہر کھڑا رکھ دیا گیا. اب جو بھی لوگ آتے ہیں وہ پتھر جو ضرب برداشت نہیں کر سکتا تھا اب وہ زمانے کی ضربیں کھا رہا ہے، اس میں ناریل توڑا جا رہا ہے. جس نے ضربیں برداشت کی وہ مورتی بن گیا. تو اس پتھر نے کہا بھائی تمہاری بڑی عزت ہے، لوگ تو بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، مجھ پہ ناریل توڑتے ہیں اور تیرے قدموں میں تیرے چرنوں میں رکھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی تو ضرب برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے تو آج یہاں پڑا ہے، میں ضرب برداشت کر سکتا تھا اس لیے آج میں مورتی بن گیا ہوں. تو اس سے بیٹا سبق یہ ملتا ہے، حالانکہ یہ ہندوؤں کی کہانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اگر زمانے کی ٹھوکریں برداشت کرتے ہیں، ضربیں برداشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں. بیٹا پیسہ کما لینا یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. اکثر لوگ جب بھی میں موٹیویشنل تقریریں سنتا ہوں تو اس میں کامیابی کی تعریف پتہ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ کمانا.
فضول اور انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو ایسی اسے کامیابی کا نام دیتے ہیں، یا وہ چھوٹی سوچ کے لوگ جو ایسے موٹیویشن سنتے ہیں جن سے ان کو انسپریشن ملے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کامیاب انسان کیسے بننا ہے۔ کامیاب انسان سے مراد پیسہ کمانے والا انسان ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پہلے کتنا روپیہ کماتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے پاکستان بنایا تو اس وقت وہ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے غالباً۔ تو اب ان کا سٹیٹس، پہلے سٹیٹس اور تھا، پہلے ذرا وہ ان کا اپنا ہیلی کاپٹر تھا، بڑا شاہانہ تھا، لیکن اب وہ ایک خادم کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ لیکن ان کی عزت کس بات میں ہے؟ ان کی عزت ایک ملک کے بانی ہونے میں ہے۔ تو کیوں؟ وہ ایک نظریے پہ چل رہے تھے۔ پہلے ان کی زندگی بالکل ایک غیر نظریاتی زندگی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک نظریے کو، ایک آدرش کو اپنا ہم سفر بنا لیا تو لوگوں نے ان کی عزت کی، ان کو زندگی کا ایک مقصد مل گیا، جینے کا ایک مقصد مل گیا، انہوں نے با مقصد اور بامانی زندگی گزاری۔ کتنے پیسے والے لوگ تھے جن کو لوگ بھول گئے، اور ایسے بھولے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا کوئی کسی کو۔ ان میں سے کتنے ہیں جن کو جن کا کبھی آپ نے ذکر سنا ہے؟ تو دولت والے مر جاتے ہیں، اور ایسے مرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے مر جاتے ہیں، لیکن زندہ کون رہتے ہیں؟ جو اپنے دلی قوا کو بروئے کار لا کر کائنات میں، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک نظریے اور ایک آدرش کو لے کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا، کامیابی پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اپنے آدرش اور اپنے نظریے کو لے کر چلنا اور اپنے نظریے کو ثابت کرنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ تمام حوالہ جات نوٹ کر لیں، الفاظ کے معنی نوٹ کر لیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ محمد ناصر، خدا حافظ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔